قرآن کریم فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ سورہ لقمان کے نام سے موجود ہے، جس میں آپ کا ذکر خیر ہے، اور آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی۔ کس خوبصورتی کے ساتھ نصیحت فرمائی، قرآن کریم نے اسے بیان فرمایا۔ حضرت لقمان نبی ہیں یا ولی ہیں، اس بارے میں مختلف قول ہیں اور اختلاف ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، اور اکثر کے نزدیک آپ اللہ کے ولی ہیں، لیکن بڑے برگزیدہ اور نیک اور صالح کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے اور پوری سورہ ہے، آپ نے جو نصیحت کی اس کا بیان ہے۔ کلام مجید سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھوڑانے کی مدت 2 سال میں ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر کوشش کریں کہ تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل، پھر میری ہی طرف تمہیں پھر کر آنا ہے، تو میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے تھے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا۔ بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ اے
اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور تجھے جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل، بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا، تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اور اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چل اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو قاری صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے لحن میں اور برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں اور عالم دین بھی بن رہے ہیں، نعت بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں۔ اگر ہمارے ثناخواں قراء اس طرح ہوں تو یقیناً معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی آئے گی۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں خاص طور پر جن باتوں کا ذکر کیا کہ اولاد کو نصیحت کرو، پہلی بات اپنی اولاد کو کیا سکھاؤ؟ عقائد۔ سب سے پہلے جو بات فرمائی کہ میرے بیٹے شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ بات عقائد میں سے ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو ہمیشہ بچوں کو عقائد کے بارے میں بڑی مضبوطی کے ساتھ انہیں سمجھانا چاہیے۔ پہلی چیز ان کے ایمان کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں انہیں سکھایا جائے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اپنے والدین کا اکرام کرو، کیونکہ تمہاری ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک دودھ پلایا، کمزور ہوئی، تو تمہیں چاہیے کہ والدین کا احترام کرو۔ اب یہ بات رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ماں باپ کی رسپیکٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ماں کی خدمت اور باپ کی عزت اور وقار دونوں کا خیال رکھا جائے۔ پھر آگے جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اگر وہ تمہیں کسی ایسی بات کا حکم دیں کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں تو پھر ان کی بات ہرگز نہ ماننا۔ یعنی والدین کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا۔ جگہ جگہ قرآن مجید میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو، اور وہ ضعیف ہو جائیں ان کی خدمت کرو، انہیں اف تک نہ کہو۔ لیکن اگر والدین کسی ایسی بات کا حکم دیں، یعنی مثال کے طور پہ وہ والدین اگر مسلمان نہیں ہیں اور بچے سے کہتے ہیں کہ تم دین کو چھوڑ دو، تو ایسی بات میں والدین کی بات کو نہیں مانا۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں کسی اور کے حکم کو فوقیت نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح والدین اگر مسلمان ہیں یا دین سے بیزار ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو، تو اب والدین کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ یعنی نماز چونکہ اللہ کا حکم ہے تو ہم نماز کو ادا کریں گے، روزہ ہم رکھیں گے، زکوٰۃ ہم دیں گے، کیونکہ یہ حکم الہی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، عمر ہے کوئی 17 سال، 17-18 سال
اور اوائل ہی میں جب حضور علیہ السلام نے دعوت دی تو اسلام لے آئے۔ اب چونکہ والدین ان کے جو ہے وہ اسلام نہیں لائے تھے، پہلے تو انہوں نے انہیں سمجھایا، جب وہ نہ مانے تو ماں نے ایک بات کہی، چونکہ ماں کے بہت زیادہ فرما بردار تھے تو ماں کے لاڈلے بھی تھے، تو ماں نے سوچا کہ یہ ایسے تو نہیں مان رہا، تو کہنے لگیں اگر تو دین کو نہیں چھوڑے گا تو پھر یاد رکھ میں بھی کھانا پینا نہیں کھاؤں گی، یعنی بھوک ہڑتال جس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں شروع کر دی۔ کہ میں نہیں کھاؤں گی، اور جب میں بھوک سے مروں گی تو لوگ تمہیں پکڑیں گے کہ تمہاری وجہ سے میرا انتقال ہوا۔ اب اس قسم کی گفتگو جو ہے ماں نے کی، اور پھر اس کے بعد اس خاتون نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ 2-4 دن گزرے تو وہ کمزور ہونے لگ گئیں۔ اب جیسے ہی کمزور ہو رہی ہیں تو لوگوں کی فورس بھی بڑھتی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے تمہاری والدہ کا کیا حال ہو رہا ہے، کچھ خیال کرو، چھوڑ دو، ماں مر جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جب دن زیادہ ہونے لگے تو یہ آوازیں بھی بڑھنے لگیں۔ ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص کا چونکہ یہ واقعہ ہے، ایک دن وہ آ گئے والدہ کے پاس اور آ کر پاؤں کو ہاتھ لگایا، گھٹنوں کو دبایا، قریب بیٹھ گئے اور فرمانے لگے میری ماں تو جانتی ہے میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری ماں ایک بات سن لے آج، اگر تیری 100 جانیں ہوں، جملہ سنیے گا، اگر تیری 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے تو ہر جان کو دینا شروع کرے اور 100 کی 100 جانیں بھی تو قربان کر دینا، جب بھی میں دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ماں باپ کی رسپیکٹ بہت زیادہ ہے، لیکن جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں پر پھر والدین کی بات کو اہمیت نہیں دی جائے گی۔ ماں باپ کسی ایسی بات کا حکم دیتے ہیں جو جائز نہیں ہے تو پھر وہاں شریعت کو مقدم رکھا جائے گا۔ ہاں کوئی جائز بات کہتے ہیں، لازمی اولاد پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، ان کی عزت کرے۔ ہمارے معاشرے میں والدہ کا تو بہت زیادہ ان کے بارے میں پھر بھی لوگوں میں نرم گوشہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن والد کے بارے میں بس یہ سمجھتے ہیں بہت سخت آدمی ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے۔ بھائی وہ ظاہر ہے کہ گھر کا ایک مالی ہے، سرپرست ہے۔ اب آپ دیکھیے باغ کا کوئی مالی ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ باغ کے مالی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں کینچی ہو اور ایک ہاتھ میں کلہاڑی ہو۔ اگر وہ باغ کو پانی دیتا ہے، اسے کھاد دیتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے، اسے باقی لوگوں سے بچاتا ہے کہ کوئی درندہ باغ کو خراب نہ کرے، دیکھ بھال کرتا ہے نا مالی، لیکن اس کے باوجود اس کے ایک ہاتھ میں کینچی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ٹرمنگ کرتا ہے۔ کوئی پتا، کوئی شاخ خراب ہو رہی ہو تو وہ کیا کرے گا؟ کانٹ چھانٹ کرے گا اس کی۔ اگر مالی اپنا کام چھوڑ دے تو کیا ہوگا؟ باغ اجڑ جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے باپ لازمی سی بات ہے، اس ایک سختی کرتا ہے۔ اب بچوں کے پاس جب 4 پیسے آ جاتے ہیں تو وہ پھر باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگے حضور میرے والد جو ہے میرے مال میں سے کچھ تصرف کرتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے سرکار نے جو بات ارشاد فرمائی، فرمایا اے صحابی سن، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، تیرے پاس جو کچھ ہے اور تو سب تیرے باپ کا ہے۔ باپ کی عزت کم ہے کیا؟ یہ سب میری ماں کی دعا ہے، تو باپ نے کیا کیا ہے بھائی؟ وہ دعا نہیں دیتا۔ مطلب ہم کہتے ہیں کہ سب میری ماں کی دعا ہے،
بھائی ماں کی بھی دعا ہے، یہ لکھ دو یہ میرے والدین کی دعا ہے، باپ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو آپ کو ماں باپ دونوں کی عزت کا قرآن کریم نے ہمیں درس دیا، حکم دیا۔ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کیا خوبصورت نصیحت کی۔ فرمایا بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور تم اسے پہاڑ کی گہرائی میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، آسمان کی بلندی پر کرو، کہیں بھی تم اس برائی کو کرو، ایک بات یاد رکھنا، اللہ سب جاننے والا ہے، تمہاری برائی چھپ نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ذرے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا تو وہ اسے دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر کوئی ذرے برابر بھی کوئی شر کرے گا، برائی کرے گا تو وہ بھی اسے دیکھے گا۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یہاں تک کہ ہمارے دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جو دلوں میں جو ہمارے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، وہ اس سے بھی واقف ہے، تو وہ بھی جانتا ہے، وہ بنانے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو کیا خوبصورت نصیحت کی کہ بیٹے برائی تم کہیں بھی چھپ کے کرو، اس کی نظر سے وہ اوجھل نہیں ہے۔ یعنی اولاد کو ہم کتنا کنٹرول کر سکتے، کتنا کر لیں گے؟ کوئی سیکیورٹی گارڈ لگاتے ہیں اس کے ساتھ، کوئی گاڑی میں جو ٹریکر لگتا ہے، مطلب آپ کتنی اس کی سیکیورٹی کر لیں گے بچے کی؟ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اس نے باہر نکلنا ہے، لیکن اگر بچے کو یہ بات سکھا دی جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ بچہ کہیں غلط راہ پہ جائے گا؟ اگر بچپن سے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک بابا جی تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، کچھ دن آ کے بیٹھا خدمت میں، تو آپ نے اسے خلافت بھی دے دی، اجازت بھی دے دی، سارے جو معمولات تھے ان کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تو وہ جو خدمت میں مریدین رہتے تھے کہنے لگے حضرت ہم اتنے عرصے سے آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے نعرے لگاتے ہیں، سائیں دے نعرے وجن گے، سائیں ہم تو آپ کے نعرے لگا لگا کے ہمارے گلے خشک ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ وہ شخص آیا اور آتے ہی آپ نے اسے سب دے دیا۔ آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ وہ جو آنے والا تھا اس کے پاس چراغ بھی موجود تھا، اس میں تیل بھی موجود تھا، ہم نے تو صرف اسے ایک شعلہ دکھایا اور وہ جل گیا۔ پھر فرمایا اچھا تمہیں اس کا جواب میں کسی اور دن دوں گا۔ کچھ عرصہ گزرا تو کوئی ایک ان کے پاس ایک کسی نے پھل لا کے دیے، ٹوکرا پھلوں کا لا کے دیا، سیب آئے، تو آپ نے سب کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، سارے آئے، کہا یہ ایک ایک پھل لو اور جاؤ کسی ایسی جگہ پر جا کر اس پھل کو کھانا کہ جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ پھل اٹھائے چلے گئے، کوئی دیوار کے پیچھے تو کوئی کہیں تو کوئی کہیں، کوئی کہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب واپس آ گئے، پوچھا ہاں جی کہاں؟ جی میں نے وہاں چھپ کے کھایا، میں نے وہاں چھپ کے کھایا، مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ اتنے میں وہ نوجوان آیا کہ جسے آپ نے اجازت، خلافت، سب چیزیں عطا کی تھیں، دیکھا تو اس کے ہاتھ میں سیب موجود ہے۔ کہا میاں تم نے کیوں نہیں کھایا؟ کہا حضور میں لے کر شرق گیا، غرب گیا، جنگل میں گیا، باہر گیا، ادھر گیا، ادھر گیا، مگر میں جہاں بھی جاتا تھا وہاں ایک ذات ایسی تھی جو مجھے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے کہا کہ ایسی جگہ کھانا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو ایسی تو کوئی جگہ مجھے نظر نہیں آتی۔ تو جب یہ بات بچوں کو سکھا دی جائے تو آپ سوچئے
کہ اس کے بعد بچہ برائی کرے گا؟ اگر بچپن سے، مثال کے طور پہ ہمیں ایک بات عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نے آفس میں نماز پڑھی، گھر کے کسی کمرے میں نماز پڑھی، دکان میں ٹائم ہو گیا نماز کا، میں نے نماز پڑھ لی، اب میں نے یہاں مصلی بچھایا، نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد میں نے دعا مانگی، اے اللہ کرم فرما، اے اللہ آسانیاں عطا فرما۔ اب میرا عقیدہ کیا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، یہی عقیدہ ہے نا میرا۔ یہ دکان ہے، یہاں پہ میں نے نماز پڑھی اور میں کہہ رہا ہوں میرے رب کرم فرما، اور جب میں یہاں سے اٹھتا ہوں اور سیٹ پہ آ کے بیٹھتا ہوں، اب میں 2 نمبر ہی کر رہا ہوں، اب میں جھوٹ بول رہا ہوں، اب میں فراڈ کر رہا ہوں، تو جو ذات یہاں مجھے دیکھ رہی ہے وہ یہاں نہیں دیکھ رہی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی ہم ایک کمرے میں بیٹھ کر جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم رب کے بڑے قریب ہیں، دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے، اور وہیں دوسری طرف ہم برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے؟ اگر ہمارا ظاہر باطن ایک ہو جائے، ہم جو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ذات دیکھ رہی ہے، وہ یقین جب ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو سمجھایا تو کیا فرمایا؟ اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے۔ یعنی بچوں کو جب بھی سمجھانا ہو پیار سے سمجھائیں، اکیلے میں سمجھائیں، نصیحت جب بھی کریں اکیلے میں کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے زینت بخشی، مجمع میں نہیں، اکیلے میں نصیحت۔ اکیلے میں نصیحت کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ آپ کی بات مان لیتا ہے۔ مطلب میرے ایک دوست ہیں، ان کی بڑی اچھی عادت ہے، وہ اکثر اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں باہر، ڈرائیو بھی کر رہے ہیں، لے گئے کہیں بیٹھے کیفے پہ، بچے کو بٹھایا، گاڑی میں لے کر گئے، اس کو چائے پلائی یا اس کو کوئی اس کی پسند کی چیز کھلائی یا آئس کریم کھلا دی، اور بیٹھ کر اس سے بات کرتے ہیں اکیلے میں۔ تو میں نے کہا آپ ہر بچے کو اکیلے لے کے جاتے ہیں، کبھی پوری فیملی کو بھی لے جاتے ہیں اور کبھی اکیلے اکیلے سب۔ کہنے لگے اس کے اثرات بہت زیادہ میں نے دیکھے۔ جب میں کسی بچے کو اکیلا لے کے جاتا ہوں تو اسے لگتا ہے کہ مجھے عزت دی گئی، اور اکیلے میں وہ اپنے دل کی باتیں مجھ سے کرنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے مسائل بتاتا ہے۔ اور جب میں اسے کہیں بٹھا کے کچھ کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، باتوں باتوں میں اس سے وہ ساری باتیں پوچھ لیتا ہوں کہ اس کے ذہن میں جو بھری ہوئی ہوتی ہیں، اس سے اس کا ذہن ہلکا ہوتا ہے، اور وہ اکیلے میں مجھ سے ساری باتیں کرتا ہے۔ ہم کبھی بچے کو اکیلے نہیں سمجھاتے، ماں کے سامنے، بچوں کے سامنے اور بچوں کے سامنے، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ نصیحت جب بھی کریں بچے کو اکیلے میں کریں اور بڑے پیار سے کریں، ادب کے ساتھ۔ اب آگے جو بات ارشاد فرمائی وہ کیا ہے؟ اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور تجھے جو مصیبت آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ یعنی بچے کو نماز کی تربیت پہلے دی کہ بیٹا پہلے نماز قائم کر، اب نماز کا عادی ہو گیا تو پھر اس کے بعد نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر۔ دیکھیے نیکی کا حکم کون دے گا؟ جو نیکی پر عمل کرتا ہوگا۔ برائی سے منع کون کرے گا؟ جو برائی سے بچتا ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم بچوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں تعلیم دے رہے ہیں، یہ کافی ہے، بڑے مہنگے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، ہم نے تو اسکول میں داخل کر دیا، اتنے بھاری بھرکم جو ہے وہ ٹیوٹر ہیں ان کے، اور مطلب ایجوکیشن بہت مہنگی ہے، ہم کیا کریں، ہم تو اتنا کچھ دے رہے ہیں انہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، صرف تعلیم کافی نہیں ہے، اور آج کل کا جو ہمارا اسکول سسٹم ہے، تربیت نام کی کوئی بھی شے اسکولوں میں نہیں سکھائی جا رہی، بے باک اور بدتمیز بچے بنتے جا رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ کیا ہے؟ اولاد ہے۔ اگر اولاد کی ہم نے اچھی تربیت نہیں کی تو ہم نے کیا حاصل کیا زندگی میں؟
بچوں کی تربیت پہ بہت زیادہ فوکس کریں، بہت زیادہ اہتمام۔ میں ایک بات عرض کروں، تعلیم صرف ایک شے ہے، یعنی ایک خوبی ہے، اس کے ساتھ چند چیزیں جب تک اور نہیں ملیں گی بچے میں نکھار پیدا نہیں ہوگا۔ مثلاً آپ بریانی بنا رہے ہیں تو اس کے لیے کیا صرف چاول ہی کافی ہیں؟ چاول ہیں آپ کے پاس تو بریانی بن جائے گی؟ نہیں، چاول اس میں اجزاء جو ہے، ایک پارٹ ہے اس کا وہ چاول، لیکن آپ کو کیا چاہیے؟ آئل بھی چاہیے، مسالے بھی چاہیے، آنچ بھی چاہیے، اس میں گوشت بھی چاہیے، اس میں مختلف چیزیں چاہیے۔ جب وہ تمام چیزیں ملیں گی اس کے بعد وہ ایک ڈش جو ہے وہ تیار ہوگی۔ تعلیم اسی طرح ایک پارٹ ہے، تعلیم ایک حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی بچے کو آپ نے تعلیم دی اور تربیت نہیں دی تو سمجھیں صرف ایک شے پہ وہ بریانی تیار نہیں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں نا یہ اس کے پاس بہت زیادہ تعلیم ہے، یہ کامیاب کیوں نہیں ہے، بڑی ڈگری لے کے گھوم رہا ہے۔ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے پاس اور اسکلڈ نہیں ہے، اخلاق بھی ہونا چاہیے، کردار بھی ہونا چاہیے، سینس آف ڈریسنگ بھی ہونی چاہیے، اس کی ریلیشن شپ کیسی ہے، سوشل حلقہ کیسا ہے یہ میٹر کرتا ہے، گیدرنگ کیسی ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ تعلیم صرف ایک پارٹ ہے اور ہمارے یہاں سارا زور اسی پہ دیا جاتا ہے۔ بچے نے بہت اچھے یونیورسٹی سے جو ہے وہ گریجویشن کر لی، BBA کر لیا، ماسٹرز کر لیا، فلاں، اور بے روزگار گھوم رہا ہے۔ قابل بچہ بنائیں اور اس کی تربیت پہ زیادہ فوکس کریں۔ کسی ایسی گیدرنگ میں اسے ضرور بٹھائیں جہاں اس کی تربیت جو ہے وہ شروع ہو جائے اور وہ ایک قابل انسان، معاشرے کا ایک قابل فرد بنے۔ کہ لوگوں سے بات کرتے وقت اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کر اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل، بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا اور تکبر کرنے والا ناپسند ہے۔ یہ جو بات کرتے ہوئے منہ ٹیڑھا کرتے ہیں لوگ، مطلب کسی کو ایک انسان ہی نہیں سمجھتے اب۔ تو بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ جس درخت پہ پھل لگے ہوتے ہیں وہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، گھر کا ماحول بڑا اثر کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے جہاں والدین میں عاجزی ہوتی ہے وہاں بچوں میں بھی عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ جب والد ہی بھرم باز ہوگا تو بچہ کیا کرے گا؟ وہ تو 4 ہاتھ آگے جائے گا اس سے۔ اور یہ بگڑی ہوئی اولادیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں ساری، اور اس میں بہت سارا معاملہ یہ بھی ہے کہ جو خوراک ان کو کھلائی جا رہی ہے، جس سے ان کی پرورش ہو رہی ہے، وہ مال کون سا ہے، وہ بھی اثر دکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بچوں کو یہ بھی سکھانا ہے کہ کسی سے گفتگو کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ قربان جائیں میرے آقا کریم علیہ السلام پر، جب حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں ایک ستون تھا، اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے، اور سائل جب کوئی بات کہتا حضور پوری توجہ سے اس کی بات کو سنتے تھے۔ یہاں تک کہ کوئی غریب صحابی بھی بات کرتا تو اس کی بات کو پوری اہمیت دی جاتی، اور کسی امیر صحابی کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ اس کی بات کو کاٹ کر اپنی بات کرے۔ بات سمجھ؟ تو یہ بات سکھانی ہے بچوں کو کہ غریب امیر میٹر نہیں کرتا، اگر کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو منہ ٹیڑھا کر کے گفتگو نہ کی جائے، تکبر کے ساتھ۔ کبر اللہ کو پسند نہیں، اور شیطان کو جو چیز لے ڈوبی تھی وہ کیا تھا؟ جن بعض لوگوں کے پاس مال آ جاتا ہے نا تھوڑا سا، تو ان کی گردن میں سریا بھی آ جاتا ہے، اکڑ جائیں گے۔ اور ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی تو شہرت نہیں ہے۔ جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں۔ یہ نیا نیا مال جس کے پاس آتا ہے نا، اسے سمجھ نہیں آتا کہ سنبھالوں کیسے، ایسی اکڑ۔ تو اللہ کو کبر پسند نہیں۔ بڑے بڑے فرعون، نمرود، شداد غرق ہو گئے۔ تو ہمیشہ عاجزی رکھیں، اللہ کو عاجزی بہت زیادہ پسند ہے۔ آخری بات، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اور اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چل اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھ، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یعنی چال کیسی ہونی چاہیے؟ وقار کے ساتھ چلیں، جب بھی چلیں کیسے چلیں؟ وقار کے ساتھ۔
یہ جو زمین میں بعض لوگ چلتے ہیں پاؤں کو گھسٹ گھسٹ کر چلتے ہیں اور آواز پیدا ہوتی ہے، نہیں، پاؤں بڑے وقار کے ساتھ اٹھا کے چال بڑی وقار والی، بہت تیز نہ چلیں، بہت آہستہ نہ چلیں، پر وقار انداز میں چلیں۔ ہاں اگر کوئی ایمرجنسی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہے تو آپ دوڑ لگا دیں، آپ کو کس نے منع کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے مکہ مکرمہ، صفا و مروہ کے درمیان آپ خوب دوڑیں وہاں پہ، کس نے منع کیا؟ لیکن جہاں وقار چاہیے وہاں وقار کے ساتھ چلیں۔ پھر اپنی آواز کو کچھ پست رکھو، یہ بات بڑی اہم ہے۔ ہمارے یہاں چیخ چیخ کے لوگ جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں، خاص طور پہ سیاسی مذہبی جو جلسے ہوتے ہیں ان میں لوگ اتنا چیختے ہیں، حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ بلا وجہ چیخ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی جب مائک لگا ہوا ہے تو آپ کو چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سینس آف مائک ہے نا کہ آپ گفتگو کر رہے ہیں، آواز سامنے تک پہنچ رہی ہے۔ ایک دفعہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے، جمعے کا دن تھا یا غالباً کوئی اور موقع تھا یا عید کا موقع تھا، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہم دونوں باپ بیٹا گئے مسجد میں، تو مسجد میں بڑے بڑے اسپیکر لگے ہوئے ہیں، اور جو صاحب خطاب فرما رہے تھے وہ ان کی آواز بھی میرے خیال میں ان کو مائک کی ضرورت تو تھی نہیں، لیکن مائک، تو میرا بچہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ بابا جان یہ مولوی صاحب اتنے غصے میں کیوں ہیں، یہ شاؤٹ کیوں کر رہے ہیں، ان کو غصہ کس بات پہ آیا ہوا ہے؟ اب میں اس کو کیا بتاؤں کہ حضرت کیوں غصے میں؟ تو غصے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بات کر رہے ہیں، اپنی دلیل کو مضبوط کریں۔ تو ہمارے یہاں یہ جو چیخنے کا کلچر ہے نا، قرآن نے کیا بتایا ہمیں کہ سب سے بری آواز کس کی ہے؟ کیوں گدھے کی مثال دی کہ گدھا بہت لاؤڈ چیختا ہے اور جب شروع ہوتا ہے تو پھر ڈھانچو وہ مطلب رکتا ہی نہیں ہے، چلا ہی جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں ایک شروع ہو گیا ہے مطلب، اور بعض جگہ تو مائک یوں پکڑ کے نا، یہ مائک منہ کے اندر مائک، اور پھر جو چیخنا ہے، اللہ اکبر۔ اور بعض نے تو پان گٹکے کھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پورا اس میں آ جاتا ہے، دوسرا بندہ قریب کرے تو اس کو گھن آئے مائک، اتنی بدبو آتی ہے مائک سے۔ بھائی سینس آف مائک ہے کہ مائک کو کتنے فاصلے پر آپ نے رکھنا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے۔ زیادہ چیخ کر بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب آپ سن رہے ہیں، میں آپ کو بات سنا رہا ہوں، کیا آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے، تو پھر چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کریم نے منع کیا کہ چیخ کر بات نہ کرو۔ کوئی ایسا موقع ہو تو ایک الگ بات ہے کہ کسی کو آپ آواز دے رہے ہیں یا کوئی خبردار کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن نارملی کیوں چیخ رہے ہیں؟ دو لوگ بات کر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کوئی پھڈا ہو رہا ہے، پتہ چلے آپس میں بات کر رہے تھے، تو آہستہ گفتگو کرنا، شائستہ شستہ انداز میں گفتگو کرنا۔ اور خاص طور پہ مائک کا جو معاملہ ہے نا، مجھے تو بڑی چڑ ہوتی ہے کہ جو بہت زور سے چیختے ہیں۔ اچھا مائک کو یوں بھی نہیں رکھنا چاہیے، اگر یہاں رکھیں گے تو ناک کی آواز آئے گی، یہ اس طرح کی آوازیں آئیں گی، اور قریب نہیں رکھیں بہت تو آواز آئے گی۔ کیا ہے، تھوڑے فاصلے پہ بات کریں، ایزی آرام سے بات کریں۔ کبھی محفل کرائیں تو کوشش کیا کریں کہ اس انداز سے ساؤنڈ سسٹم لگائیں کہ پڑوسیوں کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ اچھا بعض حضرات کی اپنی آواز بہت کڑک ہوتی ہے، جاندار ہوتی ہے، اور اوپر سے مائک بھی جاندار ہو، تو پھر آپ سوچ لیں کیا ہوگا۔ تو مائک کے ساتھ اس کو لازمی، جو مائک کا استعمال کرتے ہیں ہمارے دوست، انہیں ضرور اسے سمجھنا چاہیے کہ سینس آف مائک آپ کو پتہ ہو کہ کیسے استعمال کرنا ہے۔ آپس میں گفتگو بھی کریں تو آہستہ آواز میں، اور بچوں کو بھی یہ سکھائیں۔ میں نے دیکھا ہے اپنی کلاس میں بھی دیکھا کہ جو ٹیچرز جو ہے نا وہ آہستہ بات کرتے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹ بھی آہستہ بات کرتے ہیں، جو والدین آہستہ بات کرتے ہیں بچے بھی آہستہ بات کرتے ہیں، تو آپ کی عادتیں جو ہے نا آگے منتقل ہوتی ہیں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں، یہ تعلیمات قرآنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔